أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. معانی الکلمات، الفاظ کے معنی. وَإِذْ اور جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تمہارا وعدہ، لا تسفکون دماءکم تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے، ولا اور نہ ہی تخرجون نکالو گے، انفسکم اپنے آپ کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم اقررتم پھر تم نے اس کا اعتراف کیا، اقرار کیا، وانتم تشہدون اور تم اس پر گواہ ہو، ثم انتم پھر تم ہی ہو، ہؤلاء وہ لوگ، تقتلون جنہوں نے قتل کیا، تم ہی ہو وہ، تقتلون انفسکم اپنے آپ کو قتل کرنے والے، وتخرجون فریقا منکم اور نکالتا ہے تم میں سے ایک گروہ، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم غالب آتے ہو ان پر، بالاسم والعدوان گناہ کے ساتھ اور سرکشی کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ اور اگر آتے ہیں وہ تمہارے پاس قیدیوں کی صورت میں، تفادوہم تم ان کا فدیہ لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اور وہ فدیہ لینا تم پر حرام ہے، اخراجہم ان کا نکالنا، افتؤمنون کیا پس تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب کتاب کے کچھ حصے پر، وتکفرون ببعض اور کفر کرتے ہو بعض کے ساتھ، فما جزاء پس کیا جزا ہے، من یفعل ذلک جو تم میں سے یہ کرے، فما جزاء پس کیا جزا ہے، من یفعل جو کرے، ذالک یہ، منکم تم میں سے، الا سوائے، خزی رسوائی کے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن، یردون لوٹائے جاؤ گے، الی طرف اشد سخت العذاب عذاب،
اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل ذرا بھی غافل عما یعملون اس چیز سے جو تم کرتے ہو، تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بغافل اور نہیں ہے اللہ بغافل ذرا بھی غافل، بات تاکید کے لیے اس کی تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ عما ان میں سے، اس سے جو، عن اور ما مل کے بنا، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ تعملون میں تا جو ہوتا ہے نا یہ مخاطب کے لیے ہوتا ہے مضارع کا۔ ان آیات کی تفسیر اب ہم دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے جو بیان ہم نے کل سنا اور پڑھا اس میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو ان کے واجبات تھے ان کے اوپر، جس کا حکم دیا گیا، جو حقوق ادا کرنے تھے اللہ کے اور بندوں کے، اور وہ اوامر تھے کہ یہ کام آپ نے کرنے ہیں۔ جیسا کہ ذکر ہے اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں سے اچھی بات کہنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ لیکن تم نے اس عہد کو بھی توڑ دیا، اس سے بھی پھر گئے اور تم پھرنے والے ہو۔ اس آیت میں تھے واجبات، حقوق جو ان کے ذمے تھے ادا کرنے۔ تو یہ جو آیت ہے جو ہم آج پڑھ رہے ہیں اس میں ہے منکرات، محرمات اور وہ چیزیں جن سے اللہ نے روکا ہے۔ پہلے میں واجبات تھے، اس میں نواہی ہیں، وہ بھی میثاق ہے، یہ بھی میثاق ہے۔ آج کا وہ میثاق کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ جب ہم نے تم سے لیا ہے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل جو ہیں یہ وہ مخاطب ہیں۔ لا تسفکون دماءکم، لا تسفکون فسق الدماء، سفک الدماء یہ خون بہانا ہوتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے نا یہ سیاسی امور کے بارے میں ہے، خون نہیں بہانا، قتل و غارت نہیں کرنی۔ یہاں پہ ان میں سیاست ہے، اور دین اور سیاست علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ آ رہی ہے آپ، منع کیا کیا گیا تھا، وعدہ کیا لیا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا، لا تسفکون دماءکم کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے۔ تو اب یہاں پہ مخاطب تو وہ ہیں کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے۔ تو اگر انسان اپنے بھائی کا خون بہاتا ہے تو وہ اپنا ہی خون بہاتا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل ایک جماعت ہے، ایک گروپ ہے، ایک قوم ہے۔ اگر وہ اپنے لوگوں کا خون بہاتے ہیں تو وہ اپنا ہی بہاتے ہیں۔ اس لیے مخاطب کر کے کہا لا تسفکون دماءکم، یہ نہیں کہ تم خودکشی کرو، جیسا کہ لا تقتلوا انفسکم، اقتلوا انفسکم ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرو۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھائی کہ مسلمان جو ہے نا وہ سارے کے سارے کجسد واحد ہیں، ایک جان ہے، ایک جان کی طرح ہے۔ اگر کسی ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا درد ساری امت محسوس کرتی ہے، کیونکہ وہ ایک جسم کی طرح ہے۔ جس طرح ایک جسم کو اگر چوٹ لگتی ہے تو اس کا درد سارا جسم محسوس کرتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس طرح ایک قوم ہوتی ہے۔ تو یہی اسلوب یہاں پہ اپنایا گیا، لا تسفکون دماءکم، تم اپنے خون نہ بہاؤ، یعنی تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ اور دوسرا حکم کیا تھا؟ دوسرا حکم تھا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ نکالو تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے۔ دیار دار کی جمع ہے، تو یہاں بھی ہے
حالانکہ وہ نکالتے تو اپنے دوسرے بھائی کو تھے، لیکن کہا اپنے آپ کو نہ نکالو، اور نہ نکالو تم گھروں سے اپنے آپ کو۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اس کا اقرار بھی کیا، اعتراف کیا کہ ہم ایسا ہی کریں گے، ہاں جی۔ وانتم تشہدون، اور تم اس پر بذات خود بنفس نفیس گواہ ہو۔ تو یہ وہی اسلوب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ نساء میں اپنایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ۔ سورہ حجرات میں مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو اشارے اپنے آپ کو نہ کرو، لمس الہمس، ہاں جی، آدمی اشارہ تو دوسری کی طرف کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، دوسرے کو قتل کرنے کو کہا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اسی طرح اس اسلوب میں فرمایا لا تسفکون دماءکم، تم اپنے خون نہ بہاؤ، اور ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ نکالو تم اپنے آپ کو تم اپنے گھروں سے، یعنی ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالو۔ یہ اقرار لیا، یہ ان سے یہ وعدہ لیا۔ ثم اقررتم وانتم تشہدون، اور تم خود اس پر گواہ ہو۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ہی ہو وہ، یہ تاکید کے لیے اسلوب ہے۔ ایک تم مخاطب کی ضمیر آئی انتم، اور ہؤلاء اشارہ آیا جمع کا۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ہو وہ، کون؟ جنہوں نے کیا کیا؟ تقتلون انفسکم، یعنی جس بات سے منع کیا گیا تھا کہ یہ نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، تم نے وہی کام کیا کہ تم نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ اور وَتُخْرِجُونَ فَرِيقٌ مِّن دِيَارِهِمْ، اس بات سے بھی روکا گیا تھا کہ اپنے آپ کو گھروں سے نہیں نکالنا، تم نے وہی کام کیا کہ تم میں سے ایک گروہ جو طاقتور ہے وہ کیا کرتا ہے کہ لوگوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالتا ہے، اور تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، تظاہرون، غلبہ پاتے ہو، علیہم، ان پر، بالاسم والعدوان، گناہ کے ساتھ اور عدوان کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایگریمنٹ کی انہوں نے اس طرح مخالفت کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا۔ افتؤمنون، یہ جو سوال ہے نا، سوال انکاری ہے، کیا تم تؤمنون، ایمان رکھتے ہو، ببعض الکتاب، کتاب کے بعد حصے کے ساتھ، وتکفرون ببعض، اور کفر کرتے ہو بعض کے ساتھ۔ اب اس میں ان کے اوپر حرام تھا کہ وہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے اور فدیہ نہیں لیں گے۔ تو اب یہ جو تھے سارے کے سارے یہود، یہ کیا کام کرتے تھے کہ فدیہ بھی لیتے تھے، اپنے قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے اس کا فدیہ وصول کرتے تھے، اور وہ ان کے اوپر حرام تھا، جیسا کہ وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَأْتُكُمْ أُسَارَىٰ، اور جب آتے ہیں تمہارے پاس قیدی، تُفَادُوهُمْ، تم ان کا فدیہ لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، اور وہ تمہارے اوپر فدیہ لینا حرام ہے۔ ان کی شریعت میں فدیہ جو تھا وہ حرام تھا، لیکن وہ لیتے تھے فدیہ۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ ان آیات کو دیکھیں، ثم انتم ہؤلاء، ان جو مخاطب ہیں ان سے کہا تم ہی وہ لوگ ہو، تمہارے ہی وہ بزرگ پچھلے جو گزرے ہیں وہ تم ہی میں سے تھے، جو تم میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، اور یہ عہد جو ہم نے لیا ہوا ہے اس پر تم سب معترف ہو کہ یہ ہم سب سے عہد لیا گیا تھا، اور تم اس عہد کی خلاف ورزی کرنے والے ہو۔ اور یہ جو کچھ سارے انہوں نے خلاف ورزی کی، یہ ان جنگوں کی وجہ سے کی جو اوس اور خزرج میں آپس میں جنگیں تھیں۔ ایک تو یہود کی سیاست تھی اس میں، کہ آج بھی وہی سیاست ہے ان کی،
سیاست کیا ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں یہود کے علاوہ، ان کے اندر فتنہ، فساد، لڑائیاں ان کے اندر ایسی کرو کہ وہ لڑ لڑ کے کمزور ہو جائیں اور پھر تم ان کے اوپر غالب آ جاؤ. یہ ان کی سیاست ہے. لڑیں، کمزور ہوں، ان کو پیسے کی ضرورت پڑے تو ان کو پیسے دے دو، اور گروی کے طور پر ان کی زمینیں اپنے پاس رکھ لو. اور زمین جو ہے نا سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے. اوس اور خزرج کو انہوں نے آپس میں لڑایا. 2 قبیلے خزرج کے ساتھ مل گئے یہودیوں کے، ایک ادھر مل گیا اوس کے ساتھ. بنو قریظہ اوس کے حلیف بن گئے، دوسرے جو تھے بنو قینقاع وہ بن گئے خزرج کے حلیف. تو ان کو آپس میں لڑا رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے حامی ہیں، اور اندر سے ان کو ایسے کھوکھلا کر رہے ہیں معاشی طور پر بھی، اور افرادی قوت بھی ان کو ضائع کر رہے ہیں. آپس میں مریں گے تو عرب بھی مریں گے نا، مارتے رہیں، اور ان کی دولت پر خود قبضہ کر رہے ہیں. تو یہ ان کی سیاست شروع سے یہی چلی آ رہی ہے، آج بھی وہی سیاست ہے. اوس اور خزرج عرب قبیلے تھے نا، اب بھی عربوں سب کو وہ لڑا رہے ہیں، اور کسی کے دوست بنے ہوئے ہیں، کسی کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور ان کی جتنا بھی ثروہ ہے، جتنا بھی ان کا مال ہے، اس کے اوپر وہ قابض ہوئے ہیں. تو یہ ان کی سیاست ہے شروع سے، ایام الجاہلیہ سے. تو بنو قینقاع اور بنو نذیر تھے خزرج کے حریف، اور بنو قریظہ تھے اوس کے حلیف، اور دونوں میں آپس میں وہ جنگ جاری رکھ. جب ٹھنڈی ہوتی تو یہودی ان میں سے جاتا اور وہ شیر پڑتا جو ان کے اوپر پھر سے جو چنگاری، جو آگ بجھی ہوئی ہے، پھر سے وہ شعلہ بن جائے اور پھر وہ لڑنا شروع ہو جائے. تو یہ ان کا تظاہرون علیہم، کہ تم تعاون کرتے ہو ایک دوسرے کو تقویت پہنچانے کے لیے. تظاہرون، یہ باب ہے تفاعل میں سے ایک دوسرے کے ساتھ مساندہ، تظاہرہ. اور تظاہرون، تغالبون، تتعاونون، یہ سارے معنی ہیں اس کے. علیہم بالاسم والعدوان، گناہ کے ساتھ اور عدوان یعنی زیادتی کے ساتھ. تو یہ ان کا وتیرہ رہا. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کاموں سے ان کو روکا ہوا تھا وہ وہی کام کرتے تھے. کہ اللہ نے ان کو روکا تھا کہ تم قتل نہ کرو، قتل بھی کرتے تھے، اور پھر وہ فدیہ بھی لے لیتے تھے، اور کہتے تھے کہ جو فدیہ ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ہمارے لیے حلال قرار دیا ہوا ہے، تو اللہ نے تو تمہارے اوپر قتل بھی حرام کیا ہوا ہے، پھر تم لڑتے کیوں؟ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، تم ہی ہو وہ جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور ایک دوسرے کو اس کے گھروں سے نکالتے ہو اور ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہو گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ. تو اس میں واضح طور پر خطاب یہ ان یہودیوں کو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اور جو زیادتی تھی وہ ان کا ظلم تھا، جو وہ تجاوز کرتے تھے حد سے، اور جو چیز ان کے اوپر حرام کی گئی تھی وہ اس کو اپنے اوپر حلال کیے ہوئے تھے. اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت طاری کی، اور اسی وجہ سے ان کے اوپر خسف بھی ہوا، ان کے اوپر مسخ بھی ہوا، اور ان کے اوپر ذلت بھی ہوئی. خسف یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زمین میں دھسا دیا. مسخ، اللہ تعالیٰ نے ان کی چہروں کو مسخ کر دیا، ان کی شکلیں بگاڑ دیں، سور اور خنزر اور بندر بنا دیا. ذلت، آج تک وہ ذلیل ہیں اور ذلیل ہی رہیں گے قیامت تک کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی ہے. خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں وہ ذلیل ہیں، آج بھی ذلیل ہے.
اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ان کو سخت عذاب کی طرف لوٹائے گا۔ کیوں؟ کہ جو وہ کر رہے ہیں اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ ذرا بھی غافل، عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے سبق ہیں، اور وہ سبق یہ کہ یہ نہیں کہ جو جس چیز میں ہم سمجھیں کہ شریعت میں اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے اس کا حوالہ دے کے ہم فائدہ اٹھاتے رہیں، اور جس میں دیکھیں کہ اس حکم میں ہمارے لیے کچھ نقصان ہے اور اس کو چھوڑتے رہیں۔ یہ معنی ہے کہ تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور آج کے مسلمانوں کا بھی یہی وتیرہ ہے کہ جو اعمال ہیں ان میں یہی تقسیم کی ہوئی ہے اپنی خواہشات کے مطابق۔ مثال کے طور پر بات سمجھانے کے لیے، سور بھی حرام ہے نا، شراب بھی حرام ہے، تو ہمارے مسلمان بھائی جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں، سور کا گوشت نہیں کھاتے، نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، لیکن شراب پیتے ہیں، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، تو پھر تم شراب کیوں پیتے ہو؟ تمہارے اوپر حرام ہے، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ اور یہی ہم اپنی اجتماعی زندگی میں بھی یہی صورتحال ہے، اجتماعی زندگی میں بھی یہی صورتحال ہے کہ کچھ باتوں کو جو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی ہیں اس کو ہم اپنا لیتے ہیں، اور جس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں کچھ نقصان ہو رہا ہے، حالانکہ وہ نقصان ہوتا ہے نہیں، شیطان دکھاتا ہے کہ نقصان ہوتا فائدہ ہی ہے، وہ چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اب سود جو ہے حرام ہے، کوئی شک نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، تو ہمارا سارا معاشی نظام ہی سود کے اوپر ہے، تو ہم بھی وہی اسی کیٹیگری میں ہیں کہ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن کے کچھ حصوں پہ عمل کرتے ہیں اور کچھ حصوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور اللہ کا حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ کوئی چیزیں مان لیں کچھ چیزیں چھوڑ دیں، یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور بات یاد رکھو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تو جو بھی اچھا کرے گا اس کو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اچھا بدلہ دے گا۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی نے میزان نصب کرنی ہے اور اس میں اعمال کو تولا جانا ہے، تو امت محمدیہ جو ہے ان کا موقف بھی قرآن کے ساتھ اگر اسی طرح کا رہا جس طرح کے بنی اسرائیل کا تورات کے ساتھ تھا، تو بات یاد رکھو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو جو اخلاص کے ساتھ من وعن پورے صدق کے ساتھ اس پہ عمل کرے گا اللہ کو پتہ ہے اور اللہ نے اس کی جزا دینی ہے۔ جو اس میں ہیرا پھیری کر کے یا اس میں حیل و حجت کر کے اس میں سے نکلنے کا راستہ بنائے گا اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی پتہ ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ غافل کسی چیز سے نہیں ہے۔ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو یہ بات ہر وقت ہر آن انسان کے مد نظر رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔